لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في كلامه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی ادب و احترام کے لائق جماعت اہل سنت کے نامور علماء اور معززین مہمانان گرامی، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج کی یہ روحانی بابرکت محفل مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ صمیم دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جامعہ غوثیہ عربیہ کے منتظمین، انتظامیہ اور محبین، تمام احباب اس پاکیزہ محفل میں تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نقیب محفل اور حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب جیسا کہ موضوع کے اعتبار سے گفتگو فرما رہے تھے، تو میں نے ذہن کے اندر کہ پیارے محبوب کے غلام تشریف فرمائے ہیں، زیارت کا موقع بھی ملا اور کچھ گزارشات کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مجھے کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اسلام، اللہ کی طرف سے دین اسلام کا یہ نور پہنچا اور آپ نے اپنے غلاموں کو یہ نور عطا فرمایا۔ مدینہ طیبہ کے اندر حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بنایا، اور اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضور علیہ السلام کے صحابہ اور آپ کے تلامذہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حضور علیہ السلام کے فرمان کو سمجھا۔ وہاں کوئی عمارت کا سلسلہ نہ تھا، صفہ عربی زبان میں چبوترے کو کہتے ہیں، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے جنہوں نے دین کو سیکھا، وہ دین سیکھ کر دنیا کے اندر جہاں جہاں پہنچے، بہت بڑے مبلغ بھی تھے اور فہم و فراست، حکمت و دانائی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ قرآن کا نور سینے میں آیا، اگر باہر دوسرے ملکوں میں یہ اللہ کے محبوب کے غلام پہنچے ہیں، ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر نان مسلم لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ قرآن سیکھا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیکھا، قرآن کی عظمت پہ قربان۔ محققین فرماتے ہیں قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر،
پہلا تو ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان، الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا اللہ کا قرآن ہے اور یہ مکمل ہے، پورا ہے، اس میں شک۔ دوسرا حق ہے قرآن کا تلاوت قرآن، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو عربی لب و لہجہ کے مطابق پڑھو۔ تو قرآن مجید کا یہ حق ہے، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھا وہ تلاوت کیسے کرتے تھے؟ ہفتے میں قرآن مجید مکمل، مہینے کے اندر، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل فرما دیا۔ یہ ذوق تھا، قرآن کے ساتھ پیار تھا، سمجھتے بھی تھے، اور جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کئی تو ایسے بھی تھے قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ یہ قرآن کا نور تھا، گلے کے اوپر سے صرف نہیں پڑھتے تھے، جب قرآن کے لفظوں کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کے لفظوں میں جو نور ہے دل کی دنیا کے اندر، یہ کایا کیسے پلٹتی تھی قرآن کے نور سے۔ صحابہ نے قرآن مجید کے نور کو عام کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں تشریف لے گئے، ہیرے جواہرات چمک رہے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، سینے کے اندر قرآن کا نور تھا۔ آپ فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے ہیرے جواہرات سونا چاندی، ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، ہمارے سینے میں قرآن کا نور ہے، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ قرآن تھا سینے کے اندر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نور تھا۔ انہوں نے صحابہ نے مدرسے بنائے، کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ، مختلف شہروں کے اندر یہ قرآن کا نور، حدیث کا نور آگے پھیلتا گیا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جو تابعی ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، 7,000 قرآن مجید کا ختم میرے اور آپ کے امام نے جیل کی کوٹھڑی میں کر لیا، 7,000 مرتبہ۔ سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے آ رہے تھے مدینہ طیبہ، 8 دن لگے ایک ختم قرآن کا دن اور ایک رات کے اندر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کی بخاری شریف ہم پڑھاتے، نماز تہجد میں یہ امام 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، رمضان المبارک کے اندر ایک ختم رات اور ایک دن کو کرتے۔ ہمارا تعلق بھائی کمزور ہو گیا قرآن کے ساتھ، ہم تو نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اور جو ہے مخرب الاخلاق جو ہے کہانیاں پڑھتے ہیں، قرآن کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ قرآن کی زیارت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ قرآن مجید کا نور، اور اس کے اندر دوسرا جو تلاوت قرآن، یہ قرآن کا حق ہے۔ تیسرا حق عرض کر رہا ہوں، فہم قرآن، قرآن کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، فہم قرآن۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جس طرح اس کے ذات کی حد نہیں ہے، قرآن کے اندر جو اسرار ہیں، رموز ہیں، اور قرآن کے اندر جو کمالات ہیں، جو علوم ہیں، ان کی حد بھی۔ جس نے قرآن کو پڑھا، تفسیر کو، جتنا جس کا نصیب تھا اتنے تک پہنچا ہے۔ 75 مرتبہ جس نے رخ والضحیٰ حضور علیہ السلام کا عالم بیداری میں دیکھا، وہ کون امام؟ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کے ترجمے اور تفسیر پہ غور کیا، 9,999 علوم مجھے نصیب ہوئے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ 9,000۔ اور ایک بہت بڑے مفسر صاحب نظر ہیں، دل کی دنیا روشن تھی، وہ فرماتے ہیں میں نے جب ایک ایک آیت پہ غور کیا تو 60,000 علم
قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر جگمگ کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوئے۔ حضرت سید علی خواص فرماتے ہیں میں نے جب سورۃ الفاتحہ پہ غور کیا، سورۃ فاتحہ کے ضمن کے اندر 1,40,000 علوم نصیب ہوئے۔ توجہ ہے، امریکہ کا ڈاکٹر، ادھر مصر کا ڈاکٹر، یہ مسلمان وہ نان مسلم تھا، ملاقات ہوئی، کہنے لگا کلن فی فلک یسبحون، سورہ یاسین شریف کے اندر ہے، جتنے سیارے ہیں، سورہ چاند، یہ کیا ہیں جی اپنے اپنے وہ تیر رہے ہیں جی، حرکت کے اندر ہیں۔ تو اس نے اعتراض کیا، جو نان مسلم سائنٹسٹ تھا، اس نے اعتراض کیا کچھ سیدھے چل رہے ہیں، کوئی الٹے چل رہے ہیں، قرآن کے اندر تم کہتے ہو ہر چیز کا ذکر ہے، یہاں تو وضاحت نہیں۔ تو یہ جو سائنسدان تھے مصر کے، یہ ورطہ حیرت میں کھو گئے، کہنے لگے جی میں مسئلے کو حل کروں گا۔ واپس آئے مصر کی یونیورسٹی میں، وہاں کے جو صدر معلم تھے ان کے سامنے یہ کوئسچن رکھا، انہوں نے فرمایا قرآن کے لفظوں پہ دوبارہ غور کرو، کلن فی فلکن، کیا لفظ ہے؟ کلن فی، اب ذرا اس کو الٹ کر کے پڑھو، کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ جوڑ کر کے بتاؤں بھائی، کلن فی فلکن کو پیچھے کاف سے پیچھے پڑھو، کیا بنتا ہے؟ کاف سے پیچھے پڑھو تو پھر بھی کلن فی فلکن پڑھو، سن رہے ہو؟ سیدھا پڑھو تو کلن فی فلکن، اور الٹا کے کاف سے پیچھے پڑھو پھر بھی بنتا ہے کلن فی فلکن۔ اس سائنسدان کو آپ نے جواب دیا کہ یہ تو خود قرآن کے لفظوں میں اس کا حل موجود ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ قرآن کو سمجھا، فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی اگر گم ہو جائے نا، میں قرآن پڑھ کے تلاش کر لوں گا۔ یہ قرآن کے اندر نور ہے، قرآن کے اندر۔ تو جب ایسے وقت گزرتا گیا، پھر اب 15ویں صدی ہے، بڑے مغالطے، بڑے دھوکے، ایسے دھوکے سامنے آئے۔ ایک نان مسلم ٹیچر پڑھا رہا تھا، آگے پڑھنے والے مسلمانوں کے بچے بھی تھے، نان مسلم لوگوں کے بچے بھی تھے۔ اس ٹیچر نے کہا بیٹا بتاؤ خدا کو مانتے ہو؟ پھر مسلمان بچوں کو مخاطب ہو کے کہا کس انداز سے دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ بتاؤ خدا کو مانتے ہو؟ خدا کو دیکھا ہے؟ خدا نظر آتا ہے؟ بچوں نے کہا جی دیکھا تو نہیں۔ پھر فرمایا بیٹا جب خدا کو دیکھا نہیں تو پھر خدا موجود بھی نہیں ہے۔ بچہ ایک ذہین تھا مسلمان کا، وہ بولا اپنے ساتھیوں کو، کلاس فیلو حضرات کو کہتا ہے، ان بچوں کو کہتا ہے ساتھیوں مجھے بتاؤ ہمارے ٹیچر کی عقل تمہیں نظر آتی ہے؟ ہمارے استاد کی تمہیں عقل نظر آتی ہے؟ کہنے لگے نظر تو نہیں آتی، کہنے لگا پھر لہذا ہمارے ٹیچر کی عقل ہی نہیں ہے، یہ عقل سے پیدل ہے، عقل سے فارغ ہے، کیونکہ نظر جو چیز نہ آئے اس کو ماننا نہیں۔ کس انداز سے! اور ایک مرتبہ کسی نے دھوکہ دیا، دھوکہ دیتے ہیں بتاؤ بھی تم محمدی ہو یا حنفی ہو؟ اب کیا جواب دیں جی؟ محمدی ہو یا حنفی ہو؟ سمجھ رہے ہو یہ کس کا دھوکہ ہے؟ محمدی ہو یا حنفی ہو؟ بھائی جو حنفی ہے وہ محمدی نہیں۔ یہ سوال اس طرح ہے کہ پنجاب میں رہنے والے سے پوچھو تم پاکستانی ہو یا پنجابی ہو؟ سندھ میں رہنے والے سے سوال کرو تم سندھی ہو یا پاکستانی ہو؟ کیا یہ سوال درست ہے؟ جو سندھی ہے وہ پاکستانی ہے، لہذا جو حنفی ہے، جو شافی ہے، جو مالکی ہے، جو حنبلی ہے، وہ محمدی ہے یا نہیں ہے؟ وہ محمدی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ علم کے اندر دھوکے اور لوگوں کو اماموں سے حدیث پاک بخاری شریف کی، اللہ کے محبوب نے فرمایا الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی، والے رسول ہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی قرآن کی، اور جو امام ہیں اماموں کی خیر خواہی، اور مسلمانوں کی خیر خواہی۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سمجھیں گے عنوان تو کچھ اور تھا، تو اس کی ضرورت ہے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فہم قرآن یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کا ترجمہ ہمارے بچوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ وہ خط آیا دوست کا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، پوچھا جی سمجھے بھی ہو؟ کہنے لگے پڑھ تو نہیں سکتا، ادب تو کیا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا بھی ہے نا، قرآن کو سمجھنا ہے، تو قرآن کہاں سمجھایا جائے گا؟ جامعہ غوثیہ کے اندر، یہاں الحمدللہ قرآن کا ترجمہ اور جتنے علوم متداولہ ہیں ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ ہو، قرآن کی تفسیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے۔ جس طرح انگلش پڑھاتے ہو، اب حالات یہ ہو گئے دینی مدارس اور سکول کالج، ہم ذرا جس وقت تقابل کرتے ہیں 1000 میں سے 1 بچہ ہمارے پاس آتا ہے، 999 عصری علوم کے اندر مصروف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو ہماری معیشت ہے، ہمارا گزارا ہے، وہ ہے اسی تعلیم پر ہم سمجھتے، اس لیے تمام ادھر ہی متوجہ ہیں، اور قرآن پڑھنے والے، حدیث کو پڑھنے والے، دین کو سمجھنے والے، یہ 1000 میں سے 1 بچہ، وہ بھی غریب کا بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ ہم منتظر بیٹھے ہیں کہ کوئی دین سمجھنے کے لیے آئے، کہ ہم اس کو تفسیر پڑھائیں، ہم اسے حدیث پڑھائیں، فقہ پڑھائیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کیسی پیاری کتابیں ہیں۔ 16 سال روزہ رکھ کر امام بخاری کی کتنی محنت ہے، بخاری شریف لکھی ہے 16 سال، اور صاحب ہدایہ یہ ہمارے فقہ حنفی کا مسائل کا انسائیکلوپیڈیا ہے، اسے کون سمجھے گا؟ 13 سال حضرت علی مرغینانی نے روزہ رکھ کے یہ کتاب لکھی ہے۔ کتنے سال؟ قرآ حضرات پڑھا، درود شریف پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرکزی میلاد کمیٹی، مرکزی میلاد کمیٹی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کہ قرآن مجید کی تلاوت، پھر پہلا حق تھا ایمان بالقرآن، تیسرا فہم قرآن، چوتھا ہے عمل بالقرآن۔ قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھیں گے تو پھر بچے کو پتا چلے گا نا۔ کیمسٹری فزکس پڑھ کے اس کی ضرورت، اس کے مجبوراً اس کو پڑھنا ہے، ضرورت ہے، لیکن یہ قرآن کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا، کہ جس وقت قرآن کا ترجمہ تفسیر بچہ سمجھے گا، والدین کا احترام اس کے دل کے اندر ہوگا۔ عمل بالقرآن، زکوٰۃ کا نظام ہے، اور صحابہ کی شان ہے، اہل بیت کی شان ہے، اور دین کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی عظمت کا ذکر ہے۔ آپ کا بیٹا جب پڑھے گا قرآن کی تفسیر کو تو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے چہرہ تاباں کی قسم ہے، تیری زلف عنبری کی قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی دھرتی پہ اے میرے محبوب تیرے قدم لگے ہیں، میں قسمیں اٹھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب سے پیار فرماتا ہے۔ پیارے محبوب کے غلاموں، بچہ قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے دل میں پیارے محبوب کی محبت پیدا ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے علم جو ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا، اور تفسیر جلالین شریف میں اے اہل العلم لکھا۔ علم بھی عربی کا لفظ ہے، ذکر بھی۔ اہل ذکر سے سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو۔ آخر علم کی جگہ ذکر کا لفظ ہے، کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہے نا جی۔ ذکر والے لوگ ذکر کثرت سے کرو۔ دل کی دنیا میں جب ذکر کا نور پہنچتا ہے، اندر کے فطور جو ہے نا، اندر بغض ہے، کینہ ہے، اناد ہے، یہ ساری اندر کی بری صفات ختم ہو جاتی ہیں۔ دل کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کا پیار، عاجزی پیدا ہوتی ہے، نیاز مندی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں جب رکھتا ہے سرور ملتا ہے۔ لیکن جب قرآن کا نور آئے، ذکر کا نور آئے، علامہ سیال کوٹی کا بڑا نام ہے
علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں. استاذ العلماء مولانا شاہ محمد صاحب سے پوچھو علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کتنے پائے کے عالم تھے. انہوں نے سوال کیا تھا سید حضرت سید نور گنج بخش رحمت اللہ علیہ نوشا، سید محمد نوشا گنج بخش، آپ کے دور کے وہ عالم تھے، باطنی علم کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت سیالکوٹی صاحب نے سوال کیا بتاؤ کہ ہم 12 سال پڑھاتے ہیں ان طالب علموں کو، مولوی بناتے ہیں، دستار بندی کراتے ہیں، پڑھ کے جاتے ہیں، پھر ملنے ہی نہیں آتے. ایسا ہو جاتے ہیں ہمارے مخالف بھی ہو جاتے ہیں، کئی مسائل کے اندر ہمارے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں، اور جو آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی بیعت ہوتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے، پھر اس کے بعد بار بار آتے رہتے ہیں. آپ دنیا سے بھی چلے جائیں تو پھر مزار پہ آتے ہیں. یہ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو سید نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمانے لگے علامہ صاحب وجہ یہ ہے کہ آپ کے سبق اور ہمارے سبق میں تھوڑا فرق ہے. آپ کا سبق شروع ہوتا ہے آنا اور نہنوں سے، میں اور ہم، پڑھتا گیا اور میں زیادہ ہوتی گئی، اس لیے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور ہمارا سبق ہی لا سے شروع ہوتا ہے. اپنی نفی کرنی ہے، عاجزی ہے. جس وقت یہ نور آتا ہے نا دل کے اندر، من تواضع للہ رفع اللہ، مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اب توجہ کیجئے جناب، امام فخر الدین رازی کا بڑا نام ہے، 360 دلائل توحید کے دیے تھے. کس کے؟ ابلیس کے سامنے. ہیلپ کس نے کی تھی؟ جو دور سے بیٹھا تھا، باطنی علم کا ماہر، ظاہری علم طریقت والا تھا، شریعت والا تھا، اس نے مدد کی تھی. امام فخر الدین رازی صاحب کو لیٹر لکھا. کس نے؟ امام ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا. میرے پاس الحمدللہ رسائل ابن عربی ہے، لائبریری میں نے اس کا مطالعہ کیا. امام ابن عربی نے خط لکھا امام فخر الدین رازی کو، جنہوں نے سورۃ فاتحہ سے 10,000 مسائل ثابت فرمائے. مولانا روم صاحب نے فرمایا میں چاہوں تو والضحیٰ کے پہلے حرف واو پر، پہلا حرف واو، کئی گھنٹے بیان کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا خالی دعویٰ ہے. ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک مولانا روم صاحب نے حرف واو پہ خطاب فرمایا. نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز عصر ادا ہوئی، پھر عصر کے بعد مغرب کا خطاب فرمایا، مغرب کا ٹائم ہو گیا. فرمایا اب تم نے مان لیا کہ رومی جو ہے نا، شمس تبریز کا جو غلام ہوا ہے نا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مرشد نے سینہ ایسا کھول دیا ہے، کئی گھنٹے واو کے حرف پہ بول سکتا ہوں یا نہیں. یہ اندر کا علم ہے. ایک علم ہے مسیت دا، بیا علم ہے پریت دا. تو ابن عربی صاحب نے خط لکھا کس کو؟ امام رازی کو، کہ مجھے کسی نے بتایا ہے آپ رو رہے تھے. تو ساتھی نے پوچھا خیر ہے امام صاحب رو رہے ہو؟ کہنے لگے 30 سالوں کے بعد آج پتا چلا ہے مسئلہ تو یوں تھا اور ہم لوگوں کو اس طرح بتاتے رہے، آپ رو رہے تھے. ابن عربی صاحب نے لکھا جناب میرا مشورہ یہ ہے، ابھی بہت سے مسائل اور باقی ہیں، وہاں تک آپ کے علم کی رسائی نہیں ہے. میرا مشورہ ذرا خلوت میں بیٹھ جاؤ، جلوت کو چھوڑ کے ذرا کچھ عرصہ اندر بیٹھ جاؤ، ذکر فکر کرو، اللہ سے لو لگاؤ. جب باطن صاف ہو جائے گا، اندر کا علاج ہو جائے گا، پھر قرآن کا نور آپ اوپر سے نازل ہوگا، پھر قرآن سمجھ آئے گا. مولا علامہ اقبال صاحب نے اشارہ کیا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، پھر ضمیر پہ قرآن کا نور اترے گا. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. میرا مشورہ یہ ہے کچھ دیر کے لیے اندر بیٹھ جاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو. جب دل کی دنیا بدر منیر ہو جائے گی پھر انقلاب آئے گا. تو مولانا امام غزالی صاحب نے یوں ہی کیا. علماء سے پوچھو، کافی عرصہ آپ پڑھاتے رہے، علماء تیار کرتے رہے اور سکون نہ ملا. آپ نے 10 سال جو پڑھانا چھوڑ دیا، اندر خلوت میں اندر بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرتے رہے، باطنی مقامات کو سیکھ لیا.
تشریف لائے، اب جب علم پڑھایا فرمانے لگے بیٹا اب میرا پڑھانا پہلے جیسا نہیں ہے جس طرح میں پہلے پڑھاتا تھا، اب پڑھا رہے ہیں حدیث پاک، آنکھوں میں آنسو کی برسات جاری، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اور شاگردوں کے دلوں کے اندر نور اتر رہا ہے۔ بس اس چیز کی ضرورت ہے، جب اندر نور ہوتا ہے نا، غریب نواز ہندوستان پر قدم رکھتے ہیں، جدھر دیکھتے ہیں لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تقریریں آج کل بہت ہو رہی ہے، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، رات دن نماز کے ہم پابند ہو رہے ہیں، قرآن کے ساتھ محبت ہے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی ہے، اعمال کے اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں اپنی خبر ہے، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں وفا والا سلسلہ یہ ہے۔ اللہ کے محبوب فرمائیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بخار ہے، چل نہیں سکتے غلام سہارا دیتے ہیں، پاؤں زمین پہ بھی لگتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں کبھی، اس حالت میں بھی اللہ کے محبوب نماز جماعت سے ادا فرما رہے ہیں۔ عاشق رسول بیٹھے ہوتے ہیں، جماعت ہو رہی تو نماز کی پرواہ ہی نہیں۔ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ والا سلسلہ نہیں، عشر بھی ہضم ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ عاشق رسول ہے۔ عاشق رسول تو وہ ہوتے ہیں محبوب کے ایک ایک فرمان پر اور ایک ایک ادا پہ قربان ہوں، یہ عشق ہوتا ہے، یہ پیار ہوتا ہے۔ تقریر کے اینڈ کی طرف آ رہا ہوں، جن کے سینے میں قرآن حضور علیہ السلام کی نگاہ سے اترا، پانچواں حق ہے نشر قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ ہمارے مدارس کے اندر ہے، اور ہمارے پیارے محبوب کے غلام جو دینی مدارس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، ان کی برکت سے الحمدللہ یہ دینی مدارس کے اندر یہ قرآن کی تعلیمات کا فیض عام ہو رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا، عبداللہ بن مبارک ہے، بڑے محدث اور تاجر بھی تھے، تو کون پڑھا رہے تھے؟ فضیل بن عیاض۔ علماء کو دیکھا قرآن کے قاری پڑھا رہے ہیں، کہنے لگے آپ کو مبارک ہو علامہ صاحب، قرآن کے قاری ہو، مبارک ہو، آپ گھبرائیں نہیں، طالب علموں کا کھانا جانے اور میں جانوں، اساتذہ کی تنخواہیں جانے اور میں جانوں، لولا کا وہ اصحابوں کا مت تجرتو، اگر آپ لوگ دین کا علم پڑھانے والے نہ ہوتے میں تجارت ہی نہ کرتا۔ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک 1,00,000 درہم مدرسے میں جمع کرواتے تھے۔ ابھی تو مخیر حضرات موجود ہیں نا، موجود ہیں، دینی مدارس کا حال آپ کے سامنے، کئی ایسے میں نے مدارس دیکھے، بڑی تعداد ہے، الحمدللہ اساتذہ پڑھا رہے ہیں، سال تک تنخواہیں نہیں ملتی، پھر بھی قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ہماری ڈیوٹی آپ نے لگائی، اذان پڑھنی ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اور اگر کوئی فوت ہو گیا جنازہ بھی پڑھانا ہے، لاک ڈاؤن ہو گیا، یہ تینوں کام ہوتے رہے یا نہیں؟ بتائیے، یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ لاکھ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے والے سرکاری، ان کی تنخواہیں بند، مدارس والوں کا کیا بنا آپ کو پتہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ قرآن کے نور کی برکت ہے، حدیث کے نور کی برکت ہے۔ بس یہی عرض کر رہا ہوں پیارے محبوب کے غلاموں، جن کے سینے میں میرے محبوب کی نگاہ سے قرآن کا نور اترا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آنگن میں قدم رکھا، بیوی صاحبہ نے پوچھا آج تو پریشان نظر آ رہے ہو، فرمایا گھر میں پیسہ زیادہ جمع ہو گیا، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خزانچی کو حکم دیا، بیوی کا مشورہ تھا، 6,00,000 درہم رات کو خیرات کر دیا۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا والی آیت آئی، صحابی رسول آئے خوش ہو کے یا رسول اللہ 2 باغ ابو دہدہ، دونوں باغ دین کے لیے قبول فرماؤ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک تو اپنے لیے رکھ لو بچوں کے لیے، ایک دین کی خدمت کے لیے دے دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس باغ میں 600 درخت ہیں، کھجور بھی تیار ہو چکی تھی، وہ دین کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ واپس گئے، بیوی کو کہا تجھے مبارک ہو، یہ باغ ہمارا نہیں، یہ خدا رسول کی امانت ہے، یہ دین کے لیے ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کیسا ان کے اندر ذوق تھا، دینی مدارس میں رونق کیسے تھی۔ جب سلطان اورنگزیب عالمگیر مدارس کی سرپرستی کرتے تھے، علماء کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، جب محمود غزنوی بادشاہ علماء کی سرپرستی اور مدارس کی سرپرستی کرتے تھے، مدارس کے اندر رونق کتنی ہوتی تھی۔ ہارون الرشید کا بیٹا جب حافظ
وظیفہ مقرر کر دیں۔ جتنے حافظ قرآن اور امام اہل سنت کا بھی یہی فرمان ہے کہ دین کو اگر عام کرنا ہے، عالم بنے، محدث بنے، مفسر بنے، جو صاحب ثروت ہے نا وہ پیار کرے مدرسے کے ساتھ، ان کی حوصلہ افزائی کرے، پھر دیکھیں کہ علماء کرام حدیث اور قرآن کے نور سے ان کے سینوں کو کیسے منور کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پیارے محبوب کے غلاموں، پیار یہ دعویٰ ہے، محبت والا دعویٰ ہے، ہمارے اندر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اس چڑے اور چڑیا کی طرح نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھا تھا، چڑیا کو کہتا ہے چڑا، کہتا ہے اتنی پاور ہے اگر چاہوں تو سلیمان علیہ السلام کا تخت ہی الٹا کے رکھ دوں۔ کون کہہ رہا تھا؟ چیڑا، چیڑیا کو کہہ رہا تھا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیڑے کو طلب فرمایا۔ امام شارانی بڑا نام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چیڑے سے پوچھا، بتا تیرے اندر یہ پاور ہے، طاقت ہے، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی عاشق لوگ ہی میں دعوے کیتی رکھے، ہاں محبت رسول میں موت بھی جینا تو قبول کر لے، داڑھی مبارک کو قبول کر، نماز کو قبول کر، قرآن کی تلاوت کو قبول کر، اپنے بیٹے کو عالم بنا، بیٹی کو عالمہ بنا۔ الحمدللہ پچھلا سال بخاری شریف کا نصاب میں نے مکمل کرایا، پھر دوسرا جلد شروع کرا دیا، کچھ اور کتابیں میں نے شروع کرا دی، بڑی کوشش کی تربیت کے اعتبار سے۔ جو گھر کے اندر نظام یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں بچیوں کی، بہت 2 گھنٹے میں نے محنت کر کے اوراد و وظائف بھی بچیوں کو سمجھائے، اور طالب علموں کے لیے بھی الحمدللہ شب و روز ہم محنت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اپنے دینی مدارس کی سرپرستی فرمائیں، مالی اعانت فرمائیں، یہ نہ کہیں جو صرف جو انتظامیہ ان کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔